میں شمس تبریزی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہندوستان کا واحد 3 شہروں کا ایک شہر جس کو ٹرائی سٹی کہتے ہیں، چنڈی گڑھ میں رہتا ہوں، اور مجھے آج حکم ہوا ہے کہ میں اپنا کلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنا کلام پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے شکریہ ادا کروں آرٹ اینڈ کلچر کے زیر اہتمام چلنے والے تحقیقی ادارے جو تمام ہندوستان میں اپنی ریسرچ کے لیے جانا جاتا ہے، ATRI کا، اور اس کے پرنسپل اور اس کے چیف ڈاکٹر سہولت علی خان صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ایسے موسم میں اردو شاعری کو اور اردو غزل کو یاد رکھا کہ جس زمانے میں ہم لوگ ہر اعتبار سے اپنے گھروں میں ہیں اور کئی مرتبہ یہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ماحول مل جائے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی بات کو آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ میں ڈاکٹر سہولت صاحب کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا، اور ان کے عزیز ترین دوست ڈاکٹر ضیاء ٹونکی صاحب کا بھی، کہ جن کی کوششوں سے یہ کہنا چاہیے کہ آن لائن مشاعرہ منعقد ہو سکا۔ اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور ہندوستان کی شاعری کو راجستھان بالخصوص ان علاقوں میں جہاں شاعری کے سمجھنے اور جاننے والے موجود ہیں ان تک پہنچانے کی اپنی سعی مسلسل کو جاری رکھا۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں 2-3 غزلیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور پھر اس کے بعد آگے چلوں۔ عرض کرتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں، میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں، کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں۔ میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں، کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں، اور جو ایک عکس بنایا تھا پچھلی بارش نے، جو ایک عکس بنایا تھا پچھلی بارش نے، جو ایک عکس بنایا تھا پچھلی بارش نے، وہ شکل ابکے سے برسات دھو نہ جائے کہیں، وہ شکل ابکے سے برسات دھو نہ جائے کہیں۔ اور یہ شعر خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا، اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا، اور مجھے یہ خوف میں بولا تو رو نہ جائے کہیں، اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا، اور مجھے یہ خوف میں بولا تو رو نہ جائے کہیں، اور مجھے یہ خوف کہ میں بولا تو رو نہ جائے کہیں۔ اور ایک غزل چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ہماری جو ویلیوز ہیں، جو قدریں ہیں، جن کی پامالی ہوتی جا رہی ہے، کچھ اس کو اشارہ کر کے اس غزل میں 3-4 شعر ہو گئے ہیں، اور آج کے ماحول میں نہایت ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ عرض کرتا ہوں کہ میری آواز لب و لہجہ نسب جانتا ہے، میری آواز لب و لہجہ نسب جانتا ہے، وہ مگر مجھ کو میرے نام سے کب جانتا ہے۔ میری آواز لب و لہجہ نسب جانتا ہے، وہ مگر مجھ کو میرے نام سے کب جانتا ہے، اور سامنے وہ بھی بزرگوں کے نہیں بولتا کچھ، سامنے وہ بھی بزرگوں کے نہیں بولتا کچھ، وہ بھی اب میری طرح پاسے ادب جانتا ہے۔ سامنے وہ بھی بزرگوں کے نہیں بولتا کچھ، وہ بھی اب میری طرح پاسے ادب جانتا ہے، وہ بھی اب میری طرح پاسے ادب جانتا ہے۔
اور عرض کرتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں کچھ بھی اسے، ہم سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں کچھ بھی اسے، اور حقیقت یہ ہے حالات وہ سب جانتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں کچھ بھی اسے، اور حقیقت یہ ہے حالات وہ سب جانتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص جس وجہ سے مجھے غزل کہنی پڑی، عرض کرتا ہوں کہ تجزیہ اپنے زمانے کا میں جب کرتا ہوں، تجزیہ اپنے زمانے کا میں جب کرتا ہوں، شعلے وہ سینے میں اٹھتے ہیں کہ رب جانتا ہے۔ تجزیہ اپنے زمانے کا میں جب کرتا ہوں، شعلے وہ سینے میں اٹھتے ہیں کہ رب جانتا ہے، شعلے وہ سینے میں اٹھتے ہیں کہ۔ اور ایک آخری غزل کے 4-5 شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور چھوٹی بہر کی غزل ہے، بات کو کہنے کا ایک سہارا ہے، کوشش کی عرض کرتا ہوں کہ، اور یہ غزل اس لیے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام شاعر برادری کی طرف سے اپنی بات کو رکھا جا رہا ہے، شاعری برادری کی نمائندگی کر رہی ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ اعتبار زمانہ ہیں ہم لوگ، اعتبار زمانہ ہیں ہم لوگ، اس زمیں کا فسانہ ہیں ہم لوگ، اعتبار زمانہ ہیں ہم لوگ، اس زمیں کا فسانہ ہیں ہم لوگ، کس کے دم سے تھا میں کدا آباد، کس کے دم سے تھا میں کدا آباد، کوئی پوچھے بتانا ہیں ہم لوگ، کس کے دم سے تھا میں کدا آباد، کوئی پوچھے بتانا ہیں ہم لوگ۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ زندگی نام اس سفر کا ہے، زندگی نام اس سفر کا ہے جس سفر پہ روانہ ہیں ہم لوگ، زندگی نام اس سفر کا ہے جس سفر پر روانہ ہیں ہم لوگ، جس سفر پر روانہ ہیں ہم لوگ۔ اور یہ بھی بطور خاص شعر کہ کیونکہ اردو زبان والے ہیں، کیونکہ اردو زبان والے ہیں اس لیے عاجزانہ ہیں ہم لوگ، کیونکہ اردو زبان والے ہیں اس لیے عاجزانہ ہیں ہم لوگ۔ اور دیکھ لو سن لو اور جان بھی لو، دیکھ لو سن لو اور جان بھی لو، شاعری کا خزانہ ہیں ہم لوگ، دیکھ لو سن لو اور جان بھی لو، شاعری کا خزانہ ہیں ہم لوگ۔ اور یہ شعر بھی کہ فکر کیسی کہاں کا ڈر کیا خوف، فکر کیسی کہاں کا ڈر کیا خوف، کوئی پوچھے فکر کیسی کہاں کا ڈر کیا خوف، تجھ سے جب کہہ دیا نا ہے ہم لوگ، فکر کیسی کہاں کا ڈر کیا خوف، تجھ سے جب کہہ دیا نا ہے ہم لوگ، تجھ سے جب کہہ دیا نا ہے ہم لوگ۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ شمس سب ہیں غزل کے شیدائی۔ دیکھیے ایسے ماحول میں بھی یہ محفل سجائی گئی ہے آن لائن، جس کے لیے ڈاکٹر سہولت صاحب اور ڈاکٹر ضیاء ٹوکی صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جہاں سے آج جس ماحول میں ہم ہیں اس ماحول سے ہٹ کر ایک دوسرے ماحول کو دینے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس ماحول کو دینے کی کوشش کی کہ جس کے تحت ہم ادب کی خدمت کا سلسلہ بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں بھی تجھ سے جب کہہ دیا نہ ہے ہم لوگ، مقطع سماعت فرمائیے کہ شمس سب ہیں غزل کے شیدائی، شمس سب ہیں غزل کے شیدائی اس لیے عاشقانہ ہیں ہم لوگ، شمس سب ہیں غزل کے شیدائی اس لیے عاشقانہ ہیں ہم لوگ۔ بہت بہت شکریہ سہولت صاحب، ڈاکٹر ضیاء صاحب کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا۔ اس امید کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں گے، اور یہ کلام جو اس زمانے میں کہا گیا ہے اور اس سلسلے کے تعلق سے جہاں ہم سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں، اپنے قلم کی روانی کو بنائے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس کو آگے بڑھانے کی کوششوں میں ہماری حصہ داری شامل کی،
اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس مبارک مہینے میں، جس کو ہم رمضان کہتے ہیں، اپنی برکتوں سے اس مہاماری اور اس پریشانی سے نجات دلائے، اور تمام امت انسانیت ایک مرتبہ پھر اپنے شام و سحر اس طرح سے گزار سکے کہ جس کے وہ عادی ہیں اور جس کے وہ حامی رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔